معزز مہمان پروفیسر انصاری صاحب، جناب ڈاکٹر انیس اشفاق صاحب، ڈاکٹر شمس تبریز صاحب، ڈاکٹر کاظم علی خان صاحب، ڈاکٹر حیدری صاحب، پروفیسر عبدالسلام صاحب اور میرے کرم فرما پروفیسر شارق الرضوی صاحب، اور وہ لکھنؤ کی ادبی عظمت جو میرے سامنے ہے، ان سب کے لیے میرا سلام۔ اور میں ایک ادب کا ادنا سا طالب علم، اور جو ہمیشہ آپ کی خدمت میں کہتا رہتا ہوں کہ صحت کا طبیب اور ادب کا مریض، تو مریض کو کہنے دیجیے کیونکہ مریض کے دل میں درد۔ میں اردو ادب میں باہر سے آیا ہوں، اس لیے میرے الفاظ میں آپ افغانیت دیکھیں۔ مجھے اردو ادب کا احساس اس وجہ سے ہے کہ سال میں شاید اگر میں جمع وری کروں تو شاید 6 دن بھی میں اردو میں مکمل گفتگو نہیں کر سکتا۔ میرا پورا کاروبار انگریزی میں، میرے گھر کا پورا ماحول فارسی میں، تو میں اب اردو میں کس سے گفتگو کروں؟ جب کبھی کسی سے ٹیلی فون کرتا ہوں تو اردو میں گفتگو ہوتی ہے، یا جب ہندوستان یا پاکستان جاتا ہوں تو اردو میں بات کرتا ہوں۔ ورنہ ادب کے گلستان میں، جسے میں اپنا کتب خانہ کہتا ہوں، ہمیشہ میری بزم میر سے، غالب سے، انیس سے اور دوسرے بزرگوں سے سجی رہتی ہے۔ اس خوبصورت محفل کو میں یقیناً آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شمس تبریز نے بڑی اچھی طریقے سے عربی نعت کی تاریخ پر روشنی ڈالی۔ پروفیسر عبدالسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جو آج سے 60 سال پہلے دوسرے اندازے میں ابوالکلام نے کہی تھی، لیکن اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہ میر انیس کی مرثیت اور غالب کی غزلوں کو اردو ادب کی جانب سے دنیا ادب کو تحفے کے طور پر پیش کی جا سکتی۔ اور یقین مانیے کچھ سال پہلے تک میرا بھی اندیا اور میرا بھی رجحان یہی تھا، لیکن جب میں نے غالب کی ان مثنویات کا مطالعہ کیا جس میں جو میں اب لاؤں گا آخر میں آپ کو ثابت کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ اگر ہم غالب کی فارسی غزلوں کو معیار بنا کر دنیا فارسی ادب میں پیش کریں تو غالب کا مقام اتنا بلند نہیں، کیونکہ غالب کی غزل حافظ، سعدی اور دوسرے اساتذہ فارسی کے سامنے وہ مقام نہیں رکھتی۔ لیکن اگر غالب کی وہ مثنویات جو اس حقیر نے اس مجموعے دیوان نعت و منقبت میں رکھی ہیں، اگر اسے پیش کیا جائے تو خدا سپن فردوسی بھی غالب کی داد۔ اسی لیے میں نے اس نے یوسف کو بازار مصر میں پیش کیا۔ حضرت غالب کو کی غالب شناسی کا ایک دروازہ کھلے گا جب 283 اشعار معراج نامے کے دنیا فارسی پڑھیں گے کہ کس طرح سے فلسفہ وحدت الوجود کے مشکل ترین مضمون کو سہل ممتنع میں فارسی میں کس طرح سے پیش کیا جا سکتا، گفتگو ہوگی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو میرا طرز ہے کہ غالب شناسی میں صرف تاثیراتی تنقید غالب شناسی کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ ویسے سننے کو اچھا لگتا ہے، ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب، لیکن یہ جملہ خود تنقید نگار کو اور اس جملے سے متاثر ہونے والے قاری کو
منظار کے بیچ کھڑا کر دیتا ہے اور اس کا رد عمل بعض اوقات خصومانہ طور پر ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ آج سے 60 سال پہلے مرحوم احتشام الحق، جو مرحوم شان الحق خفتی کے والد بزرگوار تھے، اور میں نے اپنی آخری کتاب مرحوم شان الحق خفتی کے نام کی ہے، انہوں نے حافظ کی 600 غزلوں کا اردو ترجمہ کہتے ہوئے لکھا، ڈاکٹر بجنوری کے دیباچے دیوان غالب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دنیا کا وہ کون سا مضمون اور فطرت کا وہ کون سا پہلو ہے جو 1.5 جز کے انتخاب دیوان غالب میں نہیں آ گیا۔ مرزا غالب نے اپنا فارسی دیوان اہل زبان فارس کے سامنے عالم تصور میں پیش کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا ہے، گویا انہوں نے چیلنج کیا ہے، بیا وری گری جا بابا زباں دانی غریب شہر سخن آئے گفتنی دارت۔ اس کے جواب میں گستاخانہ شعر ملاحظہ کیجئے۔ حضرت احتشام الحق خفتی لکھتے ہیں، بیا ولی کجا رفت غالب ہندی جبے حافظ شیراز گفتنی۔ یہی نہیں کہ اردو نعت نگاری کا ایک جائزہ پروفیسر انور صدیق 1975 میں لکھتے ہیں، ایک لفظ سنیے، غالب آزادہ فکر اور کشادہ خیال تھا، وہ دین سے بیگانہ محض تھا اور مذہب کا کھلا مذاق اڑاتا تھا، شخصی لحاظ سے خالصتاً ایک دنیا دار انسان تھا، نجیب ضرورتوں کا اسیر تھا اور شراب اس کی گٹھی میں پڑی تھی، اس کے باوجود بھی وہ شہدی کا امتی ہونے پر اپنے شرف کو بیان کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا، یہ ہے گستاخانہ تنقید کا ایک رخ ایک نابغہ روزگار کے لیے۔ بات یہ ہے، ہم جانتے ہیں غالب دوسرے افراد کی طرح دنیا دار بھی تھے، لیکن دینداری کی تعریف کیا صرف اپنے آپ کو جنتی کرنا اور تمام دنیا کو دوزخی کہنا دینداری؟ کیا جو کچھ آج کل ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے، وہ جاہلی، وہ دنیا داری، اس سے دینداری کا کیا تھا؟ نجم افندی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہاں تک دین کے ساتھی ہزاروں، جہاں تک ہاتھ سے دنیا نہ جائے۔ عرض یہ کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب کے ہندی میں غالب کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بلکہ جیسا حالی نے مقدمے میں کہا ہے کہ خسرو اور فیضی کے بعد اگر کوئی تیسرا شخص اس معیار پر پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ غالب دہلوی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ غالب کے کلام کو عرفی، ظہوری، نظیری، بلکہ فیضی اور خسرے کی چارچوب میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ غالب کا انداز بیان بھی وہی ہے۔ 4 شعر اس وجہ سے پڑھنا چاہتا ہوں فیضی کے کہ آئندہ میری جو گفتگو ہوگی اس میں اس سے مدد ملے گی۔ ایک مشہور فیضی کی غزل ہے کہ ماتائے حسین نوارا نشناسین مرغ ملکوتیم ہوارا نشناسین اصحاب یقینی گمارا نشناسین اصحاب یقینی گمارا نپسندین ارباب ثوابین قطارا نشناسین بردانش ما انجم و افلاک بخندن در صاحب لولا کے لمارا نشناسین۔ بات یہ ہے کہ ایک شعر جو فارسی ادب میں بھی نہیں ملتا اور میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں علامہ اقبال کا کہ اتنا جامع نعتیہ شعر اس فقیر کی محدود دانش سے کبھی نہیں گزرا کہ اس پر 1000 صفحات بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ اس شعر کے مصرع اول کو 9 طریقے سے علامہ اقبال بیان کر سکتے تھے۔ علماء عروض یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء کرام یہاں پر ہیں۔ وہ شعر ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین حسب حب رحمت للعالمین۔ مغز قرآن کی جگہ روح قرآن یا جان قرآن بھی کہا جا سکتا تھا،
روح ایما کے لیے مغز ایما یا جان ایما بھی کہا جا سکتا تھا، اسی طرح سے جان دین کے لیے مغز. تو یہ تمام ہم وزن الفاظ کو ایک مصرع اولا کو 9 طریقے سے پیش کیا جا سکتا، لیکن علامہ اقبال نے جس طریقے سے ان الفاظ کو جمایا ہے، یہ نعت کا، فارسی نعت کا سب سے عظیم شعر اب تک موجود میرے مطالعے میں ہے، اور اس کے لیے میں دلائل رکھتا ہوں. پہلا، ہم نے اردو میں بھی غزل کیا. نعتیہ شعر کی بات ہوئی تو نجم افندی کے والد مرحوم کا وہ شعر بزم افندی کا یاد آنے لگا. ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، ہجر وہ غم ہے خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. اس مضمون کا میں نے فارسی میں کوشش کیا. ہجر وہ غم ہے خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. بات یہ ہے کہ ابھی بات جو چل رہی تھی، غالب کا نعتیہ کلام اردو میں فارسی کلام کی نسبت کم اور اس پر بے رنگ ہونے کا گمان ہوتا ہے، کیونکہ خود غالب نے کہا تھا، خود غالب اندلی بھی از گلستان عجم، خود غالب اندلی بھی از گلستان عجم، من سے غفلت توتی ہے ہندوستان نامی دمش. یہ تو غلطی سے ہم غالب کو، اسی وجہ سے غالب نے کبھی اساتذہ کے مسائل میں غیر فارسی اساتذہ کسی کو مانا نہیں ہے. وہ بحث الگ ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اردو ادب کے تمام دیوان اٹھا لیجیے جو نعتیہ اور مسائل پر بحث ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اردو میں نعت کا صرف ایک ہی شعر جو غزل کا شعر، کہ جس غزل کا مقطع بھی ہے کہ اس نعتیہ شعر میں رحمت، شفاعت، معراج، بخشش کے یقین کے ساتھ ساتھ شاعرانہ تعلیم بھی موجود ہے. اور وہ شعر آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شے کے بارے گنبدے بے در. لیکن در حقیقت اردو دیوان میں غالب کے نعتیہ اشعار کی تعداد 6 ہے. اب آپ کی خدمت میں 3 شعر ایک ہی غزل کے مسلسل پیش کرتا ہوں، جس کی نشاندہی آج سے 80 سال پہلے، 90 سال پہلے تباہی کر چکے ہیں. یہ غالب کا انداز ہے. غالب کا مسئلہ یہی ہے جو حالی نے غالب میں ریویو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ غالب نام نہیں لیتے، کام کر جاتے. بڑا شعر وہ ہے جس میں اس چیز کا بھی ذکر نہ ہو جس طرف اشارہ ہے. غالب صاحب معراج سے مخاطب ہیں کہ حضور نے اپنے قدم مبارک آسمان پر رکھے ہیں، چاند پر رکھے ہیں، مہر پر رکھے ہیں. فرماتے ہیں، رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں ڈرے، رتبے میں مہر و ماں سے کمتر نہیں، کرتے ہو مجھ کو مانا قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں. اور معلوم تھا کہ رحمت للعالمین جواہر اور ہیرے وغیرہ کو پسند نہیں کرتے تھے. فرماتے ہیں، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالو زمرد و زر گوہر نہیں. یہ تینوں اشعار نظم طباطبائی شرح دیوان میں لکھتے ہیں. یہ تینوں شعروں میں صاحب معراج کی طرف اشارہ. تو یہ کہنا کہ غالب کا صرف ایک اردو نعتیہ شعر ہے غلط. کم از کم 6-7 شعروں کی ہم نے نشاندہی اس دیوان نعت و منقبت میں کی ہے. البتہ اردو میں منقبتی اشعار کی تعداد بہت زیادہ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فارسی میں دیکھیے ایک مسئلے کو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن شعراء نے اپنی مادری زبان میں اور حکومتی زبان میں یا سلطنتی زبان میں شعر کہے ہیں، جیسے وہ فارسی شعراء جنہوں نے فارسی میں شاعری کی اور اس کے علاوہ عربی میں شاعری کی، یا وہ ہندی شعراء جنہوں نے اردو میں شاعری کی اور اس کے علاوہ فارسی میں شاعری کی، اگر ان کا ہم تقابل اگر ہم ان کی اسٹڈی کریں تو معلوم ہوگا کہ ایران کے جتنے بھی شعراء نے عربی میں شاعری کی، ان کی شاعری ان کی فارسی شاعری سے بلند نہ ہو سکی. لیکن عجب ہے اس سرزمین کا کہ جب غالب نے یا اقبال نے، جن کی مادری زبان اردو بلکہ مادری زبان جن کی فارسی نہ تھی، انہوں نے جب شاعری کی تو ان کی فارسی کی شاعری اپنی مادری زبان کی شاعری سمجھی. اور تو اس طرح کی اسٹڈی ہماری ابھی نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اور دوسری اسٹڈی جس کا
محتاج ہے پورا، اور شاید یہ اردو ڈپارٹمنٹ کرے، وہ یہ ہے کہ ویسے تو ہم نے تقابلی تنقید بہت کی ہے، دو شاعروں سے تنقید بہت کی ہے ان کے مقابلے سے، لیکن ایک ہی دماغ کی جو پیداوار ہے، جیسے غالب نے فارسی میں بھی شعر کہے، اردو میں بھی شعر کہے، تو یہ اسٹڈی کہ ایک ہی دماغ کی پیداوار دو زبانوں میں، تو اس کی میں نے تھوڑی سی جرات اپنی اخبار کی کتاب میں کی ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو ڈکشنری آپ کو اردو کلام میں ملتی ہے کہ یہاں پر مضمون تکمیل نہیں ہوا، اس کا سلسلہ آپ کو فارسی میں نظر آتا ہے۔ یہ اسٹڈی کی بھی یہاں پر ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو مالیکولر انالیسس یا تجزیہ جو ہوتا ہے، دقیق تجزیہ جو ہوتا ہے، اس میں اشعار، کیونکہ شاعر کا دماغ تو وہی ہے، شاعر خیال وہی ہے، تخیل وہی ہے، صرف پیکر خیال جو دوسرے زبانوں کے الفاظ لے کر نکلتا ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال میں وقت کے تقاضوں کا وہ رکھتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ غالب کے فارسی نعتیہ کلام میں ایک رباعی، ایک معراج نامہ، 2 خطاب اور 7 نعتیں، اور اگرچہ کہ اس پر تفصیلی بحث ہماری اس 820 صفحے کی کتاب میں بہرحال آپ دیکھیں گے، لیکن جس غزل کا ابھی ماختاب پروفیسر صاحب نے، شمس تبریز صاحب نے پڑھا ہے کہ اس کا مطلع ہے حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، آئی کلام حق و زبان محمد است، اور اس کا ماختاب کہ غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیم، کون ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ غالب کو سمجھنے کے لیے غالب کے لہجے سے واقفیت بہت ضروری ہے، اور اس واقفیت کو حاصل کرنے کے لیے غالب کے فارسی کلام کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے غالب کا انداز، کہتے تھے کہ برہنہ حرف نہ گفتن ہنر گویائی، کمال گویائی، مگر ایک جگہ ایسا آتا ہے برہنہ حرف بگفتن کمال گویائی۔ یہ ہے لہجوں میں فرق۔ ایک ہی مثال سے، ایک شعر سے آپ کو باتیں کروں گا، علامہ اقبال اور غالب۔ غالب نے ایک شعر میں کہا، دیکھیے کہ دولت بغلط نابود اسی پشیما شد، کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شد۔ حالی یادگار غالب میں لکھتے ہیں کہ دولت یعنی سعادت کبھی غلطی نہیں کرتی، وہ اس کے پاس نہیں جاتی جو اس کے لائق نہیں ہوتا، بس تو اپنی کوشش و سعی سے پشیمان ہو، کیونکہ تو کافر تو نہیں ہو سکتا، لاچار مسلمانی پر قناعت۔ ہمارے بزرگوں کی عادت ہے کہ کب ہم کسی کافر کو اپنے سے بالا مانتے، یہ تو خانی نے یہاں پر کہا ہے کہ یہاں پر کفر سے مراد کفر تصوف ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کفر تصوف نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ خواجہ حسن نظامی تشریف رکھتے تھے دہلی میں، جب میں نے بات چیت کی تو خواجہ حسن نظامی ثانی نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے کہ تصوف میں ہمارے پاس کوئی آپ کی ایسی اصطلاح کفر کے معنی میں نہیں ہے، رندی میں ملتی ہے، سالک میں ملتی ہے، وہ تصوف کے مسائل سے میں تھوڑا سا واقف رکھتا ہوں۔ اچھا، غالب نے، اقبال نے اسی مسئلے کو دوسرے شعر میں کہا، یہاں پر برہنہ کہا ہے، کافری بیدار دل پیشے شنا، کافری بیدار دل پیشے سنا، بے دینداری کے خود اندر حرام۔ وہ کافر اپنے صنم کے سامنے ایک بیدار دل کے ساتھ بہتر ہے اس مسلمان سے جو کعبے میں سو رہا۔ تو آپ نے دیکھا، یہ مثال میں نے اس لیے پیش کی کہ یہ بتا دوں آپ کی خدمت میں کہ لہجوں میں فرق ہے، معنی وہی ہے، تو لہجے سے آشنائی ضروری ہے، اور لہجے سے آشنائی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پورا کلام کا مطالعہ کریں۔ اس دیوان نعت و منقبت میں 2888 اشعار کو ہم نے جمع کیا، جبکہ دیوان غالب میں جو اب اس میں ہم نے اضافے کر دیا، ورنہ غالب نے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ دیوان جو میں تمہارے کو پیش کر رہا ہوں، اگر کہیں اور میرے اشعار ملیں تو اس کا جز نہ کریں، اس میں 1795 اشعار، لیکن ہم نے اس میں اب اس 100 سال میں تقریباً 2400 کچھ اس میں شعر دیوان غالب میں کر دی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے برخلاف تقریباً 11,500 اشعار ہمارے فارسی میں اس وقت موجود ہیں، اس کا
25% یا 22% حصہ یہی نعت و منقبت کا حصہ. تو آپ غالب شناسی میں، غالب اسٹڈی میں کس طرح سے اس کو ترک کر سکیں؟ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک شاعر کا 25% حصہ اسی وجہ سے ترک کر دیا جائے کہ آپ پسند نہیں کرتے؟ میں یہاں پر کسی قسم کی اعتقادی یا عقیدتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو غالب کا وکیل ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں نے تجزیہ انیس اس وجہ سے کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ صرف مرثیہ امام باڑوں میں دفن ہو، بلکہ مرثیہ ادبی کیفیت کا حامل ہے، اس کو چاہیے کہ ادب میں گفتگو ہو. وہی چیز میں کہہ رہا ہوں. نعت میں شرائط ہیں، نعت میں مسائل ہیں. مرثیہ ادب عالیہ میں آ گیا کیونکہ مرثیہ کو انیس اور دبیر مل گئے. نعت ادب عالیہ میں نہیں آ سکے اس وجہ سے کہ انیس اور دبیر نہیں ملے. نہیں، انیس اور دبیر کے پاس ٹیپ کا جو شعر ہوتا ہے وہ نعت کا شعر ہے. اگر آپ اس مرثیے کا جائزہ لیں گے تو 12 بندوں میں گرمی روز عاشور بیان کر کر جو گریز کرتے ہیں میر صاحب، اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امام، نے دامن رسول تھا نہ سائے علم. ہر ٹیپ کا شعر حضور کی ذات پر ختم ہوتا ہے. مرثیے میں نعت کا قبرستان موجود ہے. قبرستان کا لفظ اس وجہ سے میں استفادہ کر رہا ہوں کہ اس طرف لوگوں کی جو ہے توجہ نہیں. سب سے بڑا اردو ادب کا خزانہ نعت کا مرثیوں میں ہے. میں رات رات پڑھتا رہتا ہوں. میں شاید ان چند حیاتی افراد میں ہوں جنہوں نے میر انیس کے پورے 213 مرثیے پڑھے. میں نے میر صاحب کا بہت نام کھایا، ورنہ میں 13 سال کی عمر میں حروف تہجی اردو سے ناواقف تھا. اور میں حیدرآبادی، میرے لہجے میں کہاں لفظ، کہاں فطانت، کہاں ذہانت. میں ایک میڈیکل سائنس پڑھا تھا. آپ نے کوہ نور کو چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کہ یہ امام باڑے کی جگہ نہیں، یہ ادب کا سرمایہ سفر ہے. حضرت حالی فرماتے ہیں پاکیزہ شاعری اگر اردو ادب میں، اخلاقی شاعری اگر اردو ادب میں اگر کسی صنف سے پوری طریقے سے کی جا سکتی ہے تو وہ مرثیہ ہے. تو مرثیہ کا حق، ادب کا حق مرثیہ کا. اور اس طرح سے نعت پر دیکھیے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ کبھی مرثیہ پر مولویت کا قبضہ نہیں ہوا. مولویوں کا تو قبضہ اب ہے نہیں مربع، اور اسی وجہ سے تو مرثیہ سے دشمنی ہے اور تقریباً سے. اسی طریقے سے واللہ باللہ نعت پر مولویوں کے قبضے کو دور کیجیے. ایک مہم چل رہی ہے کہ تم نہ کہا جائے، تم نہ کہا جائے، بادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ارے شاعر جب کیفیت سے کہتا ہے، جب بیٹا ماں کو تو کہہ کے کہتا ہے تو دلی جذبات سے کہتا ہے، بے احترامی سے نہیں کہتا. تو اس قسم کی نعت پر بھی جو پابندیاں ہیں اس کو دور کیجیے. حضور کی اقدس کی ذات اور ہے. خدا کو جب ہم نے تو کہہ دیا، ماں کو جب ہم نے تو کہہ دیا، ٹھیک ہے، باپ سے کہتے ہیں ابا جان آپ، لیکن وہ ایک مسئلہ دوسرا ہے. عشق کی حدیں اور ہیں. فقیر جب پیسہ طلب کرتا ہے تو عاجزی کرتا ہے، بیٹا جب پیسہ مانگتا ہے تو طلب کرتا ہے. یہ محبت کے درجات ہیں. انشاء نے اپنی غزل میں کہا ہے ساغر بقت آئے جو گفتر با وقت نازا. حضرت علی ساغر ہاتھ میں لے کر آتے ہیں میرے آخری وقت. پنداشتی کہ ساقی کوثر نمی رسد. تو کیا سمجھ رکھا تھا کہ تیرے مشکل وقت پر علی نہیں آئے گا؟ یہ ہے انشاء کا شعر. یہ بتا رہا ہے کہ جب محبت اس درجے پہ ہوتی تو طلب ہوتی ہے، سائلی نہیں ہوتی. کریم جو تجھے دینا ہے، میر علی فرماتے ہیں کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے. فقیر منہ پر نہیں عادت سوال مجھے. یہ انداز ہے. یہاں پر بے احترامی نہیں ہے، یہاں پر لہجوں کا تصور ہے، یہاں پر تخیل کی بلندی ہے، یہاں پر لفظوں کی طہارت ہے. اس کو نظر میں رکھیے. تو یہ 9 شعر کی جو غزل جو ابھی آپ نے حضرت شمس تبریزی سے سنی کہ اس میں عرفی کے بھی انہوں نے بیان دیے، اس کے صرف 2 شعروں کا میں تجزیہ کر کر آگے بڑھتا ہوں کیونکہ میری گفتگو کا ترتیب میں کلام غالب کی معراج نامہ ہوگا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیوں اس معراج نامے سے ہم نے آج 3 دن
تک سیمینار ہوتا رہا، بہت عمدہ سیمینار تھا دلی میں. اس حقیق نے بھی اپنا مرحلہ پیش کیا جو الگ تھا، لیکن سوائے میری اپنی اطلاع کے باوجود میرے اس موضوع پر کسی دوسرے شخص نے بات نہیں. اس وجہ سے بھی میں بات کرتا ہوں، اس وجہ سے بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ چیزوں کو لاتا ہوں. یہاں پر کوئی مسئلہ عقیدت کا نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے، غالب اور اقبال اور یہ بڑے شاعر انسانیت کے شاعر ہیں، یہ ان کا اپنا رجحان ہے. ہر شخص کا ایک رجحان ہوتا ہے، ہر شخص کی ایک فکر ہوتی ہے. یہ بات کہنے کا انداز ہے. جیسے ابھی پروفیسر عبدالسلام نے کہا کہ یہ غالب ہر طریقے سے بات کرتے ہیں، غالب دل آزاری نہیں چاہتے. میں بخود ممبر بسوزاں مردم آزاری نہ ہو، شراب پیو، ممبر کو جلا دو، لیکن انسانوں کے دل کو مت دو. یہاں پر تلقین شراب خوری یا ممبر سوزانی نہیں ہے، یہ تمثیلی بات ہے کہ دل توڑنا. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ از ہزاروں کعبہ یہ دل بہتر ہے، دل بدست عورت کے حج اکبر ہے، دل کو جیت لو یہی حج اکبر ہے. از ہزاروں کعبہ یہ دل بہتر ہے، ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے. تو یہ جو ہمارے علماء ادب ہیں، یہ جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو تنقید دی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہو رہا ہے، میں جب آتا ہوں اسٹیج پر تو کھل کے بات کرتا ہوں اس وجہ سے کہ میرا دل پاک ہے. مجھے کوئی لیبل اس وجہ سے نہیں لگانا چاہتا، کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم کسی کو اپنی کوتا نظری سے، آپ اپنی ٹنل ویژن سے، آپ اپنی کوتا نظری سے ایک وسعت نظری شخصیت کا جائزہ لے ہی نہیں سکتے. ورنہ غالب کے 2888 اشعار اس طرح سے نہیں پڑے ہوتے. ٹھیک ہے، غالب قداقار تھا، غالب رنج تھا، یہاں تک کہ بھی غالب کی اس میں لکھا گیا کہ غالب جو شراب پیتے تھے اس کا نام اولڈ ٹائمز تھا اور اس کی قیمت 2 درجن 20 روپے تھی. اس اوکے، ٹھیک ہے، تحقیق کے تقاضے ہیں، لیکن اس طرح بھی کچھ توجہ ہونے چاہیے کہ 2888 اشعار بھی لکھیں. حمدیہ چیزیں دیکھیے، مناجاتی چیزیں دیکھیے. مناجات آپ دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی کلیسا میں اسی طرح سے مناجات کر رہا ہے، کوئی دیر میں اسی طرح سے مناجات کر رہا ہے، کوئی مسجد میں اسی طرح سے آپ مناجات کر رہا ہے. یہ ہے غالب کی مناجات کا ایفیکٹ، یہ ہے غالب کی مناجات کی تاثیر کہ وہ صرف ایک انسان کامل، ایک اب معبود کے لیے کس طرح کی کو کرے. وہ غالب کی آپ کو حمد میں ملے. غالب کی حمد سے لوگ ناشنا ہیں. غالب کا مذہب سر ہے، جو ہے، عقیدوں میں باطن، بہت بلند شخصیت ہے غالب. میں نے تمام چیزیں رکھی ہیں اس پر اور ریفرنس رکھیے، کیونکہ یہاں خارج آہنگ آپ کے یہاں پر لفظ میں طبیب ہوں، باہر کا آدمی آیا ہوں، جیسے ہی بات کرتا ہوں ریفرنس مانگتے ہیں. اسی وجہ سے میری عادت بھی یہ ہے کہ بغیر استناد کی میں بات نہیں کرتا. تو آپ کو اس دیوان نعت و منقبت میں یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی. پہلا، وقت کے تقاضے کیونکہ کم ہیں اس لیے وہ 2 اشعار کا تجزیہ تو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں صرف معراج نامے پر گفتگو کر آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ معراج نامہ وہ ہے کہ ہمارے پاس ایک معراج نامے کی بڑی دھوم اور وہ تمثیلی نظم دراصل معراج نامے کی کیفیت ہے جس کا نام جاوید نامہ. اور آپ ہی کی سرزمین میں اسی لکھنؤ حضرت ضمیر کا معراج نامہ اور مرزا کبیر کا معراج نامہ، یہ 2 معراج نامے ایسے ہیں کہ اردو ادب میں اس کی مثال نظیر. اسی طرح سے فارسی میں نے 3 یا 4 معراج ناموں کا مطالعہ کیا، جس میں سب سے عمدہ معراج نامہ جو آپ کو نظر آئے گا وہ نظامی کے پاس ہے. یا اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تمثیلی نظم جاوید نامہ کچھ نہیں بلکہ علامہ اقبال کا خیال یہ تھا کہ معراج کے اسرار و حقائق پر ایک نظم لکھیں، اور اس کا نام انہوں نے بہرحال اپنے بیٹے اور دوسرے مسائل کی وجہ سے بعد میں جاوید نامہ رکھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تنہا کتاب جس کا علامہ اقبال نے خود تعارف لکھا
اور چودھری محمد حسین ایم.اے کے نام سے پیسہ اخبار لاہور میں 1932 میں شائع کروایا، وہ ہے جاوید نامہ. کیونکہ علامہ اقبال جانتے تھے کہ یہ تمثیلی نظم اتنی مشکل ہے کہ جب تک کہ اس کا تعارف نہ کیا جائے لوگ اسے نہیں سمجھ سکیں گے. اس میں 3 کتابوں کا ریفرنس علامہ نے دیا. کہا کہ اس میں ہم نے اٹالیا کے جو پوئٹ، جو شاعر، اطالوی شاعر ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی اور ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور وہ نابینا شاعر ابو العلا مورا کا الغفران، ان 3 کتابوں سے ہم نے استفادہ کیا. کیونکہ ان تینوں کتابوں میں شاعر سیاروں کی سیر کرتا ہے، افلاک کی سیر کرتا ہے، لیکن حضرت اقبال نے غالب کا ذکر نہیں کیا. بات یہ آپ یہ 283 اشعار کی نظم پڑھیں. یہ غالب کا معراج نامہ علامہ اقبال کے جاوید نامے سے 100 سال پہلے تصنیف ہو چکا. اس میں فلک اول قمر سے لے کر فلک نہم عرش الہی تک غالب نے ہر فلک پر گفتگو کی ہے اور چوتھے فلک دبیر سے خود نظم نگار ہو کر حضور کے براق کے ساتھ نظم نگاری کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. اور سونے پر سہاگا یہ کر دیا کہ ہر ایک فلک کے اوپر جو 12 برج کے جو تاثرات تھے ان کا بھی بیان اتنا شگفتہ، اتنا خوبصورت احادیث و قرآن کی تمام روشنی میں کیا ہے. اور جاوید نامے کے پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطالعہ ضرور کیا گیا، لیکن اس کا ذکر کریں. 36 کتابیں میں نے کھنگال ڈالی جاوید نامے پر، کہیں معراج نامہ غالب دہلوی کا ذکر ہی نہیں ہے تو میرا دل اڑتا. پہلا بر صغیر کا شاعر جس نے سب سے مفصل، جس نے سب سے عمدہ ترین، جس نے سب سے اچھی طریقے سے معراج نامے کے اس سفر کو پیش کیا ہے وہ ہے حضرت خان. لیکن ان کا ذکر نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ حسن یوسف بازار میں پیش نہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جس پر غالبیات کے علماء کو سوچنا چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ 283 اشعار کا، جس میں سے صرف کچھ تبرکن شعر آپ کے خدمت میں پیش کروں گا کہ تاکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تو وکیل ہوں، تو وکیل کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ثبوت میں چیزیں پیش کریں. اگر تمام معراج ناموں کو جمع کیا جائے، میرے پاس بھی 8 یا 9 معراج نامے ہیں، تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے. معراج ناموں کی ہمارے پاس کمی نہیں، عمدہ ترین مضامین کو بیان کیا گیا. اگر صرف ایک نعت کا ایک فروئی اصولی نہیں بلکہ اصلی نہیں بلکہ فرعی ایک مسئلہ ہے کہ حضور کا سایہ نہ تھا، اگر اس پر آپ اشعار جمع کریں تو تقریباً 200 صفحے کی کتاب بن سکتی ہے. یہ ہے ہمارے پاس قدرت تقریر. لیکن معراج نامے میں اب میں کچھ شعر وقت پر دبیر کے پیش کروں گا، لیکن یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے معراج نامے میں کا مطلب ہے کہ ہمارا درندی شہ روزگار شبی بود سرجوش لہر و نہار درا روز فرخند عاشق خیز ہما روز خود را با خورشید شست درا روز فرخند عاشق نفس ہما روز خود را با خورشید شست. شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے زمانے کے خیال میں وہ رات ایسی ہے جو راتوں اور دنوں کا اصل جوہر ہے. اور پھر مسلسل 20-25 اشعار میں غالب رات کو دن میں بدلتے ہیں. یہ ہے غالب کا انداز بیان. رات کی تازگی، رات کی رونق، رات کی روشنی کا انوکھے انداز میں بیان ملتا ہے. اشعار تشبیہات اور استعارات میں اپنی موجز بیانی دکھا رہے ہیں. الغرض شب معراج کے رخ کو نہ صرف روز روشن سے روشن تر کر دیا بلکہ
بلکہ غالب نے کہا کہ اس مبارک دن رات نے پہلے تو سورج کے نور سے اپنے آپ کو دن بھر دھویا اور پھر نور سے ذرے ذرے میں خورشید کی چمک بھر گئی. اب صبح کو سحر باخود از خود بریده امید کہ چونکہ این شب تمام شد سفید. اب صبح کو اپنے وجود کی امید نہ رہی کیونکہ کس طرح سے وہ اس روشن رات کے سامنے سفید ہو سکی. یہی نہیں، اب مطلب کو دیکھیے، آج تک ہم نے ظلم اور تاریخ کی اور شب اور گیسو وغیرہ سے تشکیل شب کو، غالب شب کو روشنی سے تشکیل دے رہا. یہ مضمون دیکھیے، اور اس مضمون کو 22 اور 25 شعروں میں بڑھا کے کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا زمین کے نیچے سورج نہیں بلکہ ایک روشن ڈانگ تھا جو نگینہ دمکانے کے لیے نیچا لگایا جاتا ہے. پھر چند اشعار رقم کر کے غالب اس بات کا پر افسوس کرتے ہیں کہ یہ معراج کی اس روشن رات میں ان کا وجود نہ تھا. اگر وہ زندہ ہوتے تو اس رات کی روشنی میں اپنی دانائی اور بینش کو روشن کر لیتے. دریغا نہ بودم اگر بودمی وزاں روشنی بینش افسودمی. اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تشبیہات کی دنیا میں غالب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرض کرو اگر اس روشن رات میں سورج گمراہی کی وجہ سے سفر پر نکل پڑتا، ایسا معلوم ہوتا کوئی حسینہ اپنے چہرے پر مشک دل لگا لی، یعنی سورج کو سیاہ کر دی. ترجمہ کسی شعر کا ہو نہیں سکتا، ہوتا تو ترجمانی، ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. لطف اس تشبیہ کا اور اس چہرے کا اور اس معراج نامے کے چہرے کا یہ ہے کہ خود انسان پڑھے تو محسوس ہوگا. لیکن غالب یہ کہتا ہے کہ اب غالب کی فکر یہ ہے کہ اس دن سے اگر رسم پڑ جاتی کہ روشن رخساروں کو رات سے تشبیہ کی جاتی ہے تو کچھ تعجب کی بات نہیں. اس رات تفسیر کی عبارت اتنی صاف چمک رہی تھی کہ لوگوں نے اپنے مستقبل کے حالات پڑھ لیے، بس بغیر کسی دشواری کے دل کے راز اور زمین تلے کے خزانے آنکھوں پر روشن ہو گئے. یہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. یعنی یہ ہے غالب کی بیان، یہ ہے ادب کا وہ پہلو کہ رات کو روز روشن سے زیادہ روشن کر کر وہ تمام استعارات اور تشبیہات اور محاسن زبان کو غالب اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ صنعت مبالغہ جو اصل میں شعر کی جان ہوتی ہے اس میں عاقل ترین قاری بھی کچھ دیر کے لیے گم ہو جاتا ہے اور اسے سورج صرف ایک کالا دل کا نظر آتا ہے اور رات اس کی نظروں میں روشن. یہ ہے کرشمہ، یہ ہے حضرت غالب کا کرشمہ. پھر اس کے بعد سے فوراً گریز کرتے ہیں کہ ناگا درود سروشاں سروش دراں پہ کراں پل سے متکند جوش. اتنے میں فرشتوں کا فرشتہ جبریل وارد ہوا. اس کی آمد سے نور کا بے کراں سمندر ابل پڑا اور پھر جبریل کی تعریف کے خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا دربان ہے جس کی بدولت روح اور عقل کا کام چلتا ہے. یہاں پر غالب نے ایک عجیب فلسفہ چھیڑ دیا جو کچھ 8 یا 9 اشعار میں ہے، روح اور عقل کا. آپ اس میں پڑھیے، اس میں ترجمہ موجود ہے، آپ محسوس ہوں گے کہ غالب کی یہ کیا بیانی ہے. بہرحال اس کے بعد سے حضرت جبریل فرماتے ہیں خداوند گیتی خریدار توس شبستین ولی روز بازار توس. کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک آپ کا طلبگار ہے. دیکھیے لفظ کتنا خوبصورت رکھا ہے خدا کے لیے. محتاج نہیں ہے، طلبگار ہے. اگرچہ کہنے کو یہ رات کا وقت ہے لیکن آپ کے لیے یہی روز بازار ہے. ناز برداری کے لیے آپ کو زحمت نہ ہوگی، آپ کے لیے موسیٰ کی طرح کلام کی تکرار نہیں ہوگی. آپ کی تو وہ ہستی ہے کہ موسیٰ نے جو خدا سے تقاضا کیا تھا اے خدا مجھ کو اپنا جلوہ دکھا دے، وہی تقاضا خدا آپ سے کر رہا. یہ ہے میرا خداوند گیتی خریدار دوست شبستین ولی روز بازار دوست توی کانچ موسیٰ بدو گفتاز خداوند یکتا بدو گفتاز.
یہ غالب اس طرح سے یہاں پر یہ مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ جبریل امین آتے ہیں اور جبریل امین آ کر یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کا طلبگار، اور موسیٰ نے اگرچہ کہا تھا کہ خدا تیرا اپنا جلوہ دکھا دے، لیکن یہاں پر خدا خود آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ یہ غالب کی آپ نے دیکھا کہ اشارہ ہوا تھا کہ عرفی کی اس شعر کی بجائے کہ یہ یہاں پر آپ کے جو ہے با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار، یعنی نعت کا راستہ اتنا تنگ راستہ ہے کہ اس میں آپ کے ذرا سی لفظش ثواب عطاب میں بدل جاتا ہے۔ اور غالب یہاں کس راستے سے گزر رہے ہیں؟ کیا کوئی غلط کہہ سکتا ہے اسے؟ کہ جو موسیٰ نے خدا سے کہا تھا وہ خدا آپ سے کہہ رہا ہے۔ یہ ہے الفاظ کی کشش، یہ ہے شاعرانہ تخیل کا کمال کہ تمام اپنے مطالب کو بیان کر دے لیکن کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ اب اس کے بعد غالب ہر فرصت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میں بس 2 یا 3 منٹ میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا اس وجہ سے کہ موقع اس چیز کا نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز پر لا کر آپ کو صرف یہ تمام کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے کو۔ یہ 283 اشعار کا راجنامہ ہے، اسی طرح سے کئی مرتبتیں ہیں، اسی طرح سے آپ قدسی کی جو زمین میں جو غزل تضمین کی ہے مخمس میں غالب پڑھیے۔ اصل میں آج تک میں نے جتنی بھی تضمینیں پڑھی اس میں آخر کے یہ ٹیپ کے 2 مصرے جو قدسی کے ہیں وہی بالا رہے، لیکن غالب کا کمال یہ ہے کہ 3 مصرے جو اوپر جمع ہے اس کے وہ 2 مصرے قدسی غریب کے پھیکے ہوں گے۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قدسی کے جو مشہور آپ کے جو غزل ہے کہ اس پر تضمین جو غالب نے کی ہے آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن اشعار کو انہوں نے آپ کے تضمین میں رکھا اور جو آخری 2 مصرے ہیں وہ غالب کے مصروں سے پھیکے ہو گئے ہیں، کیونکہ غالب کا تخیل بس۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ سواری جو ہے براق کی جو سواری ہے ہمارے پاس شاعروں نے اپنی پوری سر سنا ہے بعض چیزوں پر۔ ایک تو یہ کہ حضرت کے سایہ نہ تھا، دوسرا یہ کہ براق کی بات یہ ہے کہ جو حضرت دبیر فرماتے ہیں براق رسول خدا رش کے بر سراپا جواہر کے دریا میں بر دھرا زین اس پر عجب شان کا کہ نقشہ تھا رحل اور قرآن کا وہ پر اس کے مثلے پرے جبرائیل نہایت حسین اور نہایت جمیل تو چشمے براق رسالت ماں ادھر آفتاب اور ادھر آفتاب زبرجد کے کان اور موتی کے پاؤں برابر ضیا کے سبب دھوپ جاؤں میں سینے کو نیسا کہوں فل مثل ٹپکتے تھے موتی عرق کے بدل رکاب براق فضیلت بنا بآئینہ تھے 2 دیدے مہرماں کہ اسوار جب ہوں رسول امم رکھیں اپنی آنکھوں میں ان کے خط۔ یہ ہے آپ کے شہر کے حضرت دبیر کا اور یہ پھر میں کہتا ہوں کہ دبیر سے غفلت۔ حضرت دبیر میرا اس خاندان سے تعلق ہے جس میں دبیر کا نام لینا بھی حرام جانتا ہے، اسی وجہ سے میرے والد سب سے بڑے حیثیت تھے، اسی لیے ان کے فرزند نعت الگ 6 کتابیں اپنے دبیر کی سنسائی میں پیش کرتے شاید کہ کفار ہو، کیونکہ حضرت دبیر نے جو اس سرزمین جو سے آپ کا تعلق ہے 1,22,000 سے زیادہ اشعار کہے اردو ادب میں کسی نے نہیں کہا۔ 1,332 رباعیات کہیں جو دہلی سے شائع ہو رہی ہیں اردو ادب کے کسی اور شاعر نے سب سے زیادہ بے مفشر، سب سے زیادہ مرثیہ کہے، سب سے زیادہ الفاظ اردو میں ادب کی سفر کی۔ آپ بتائیے کہ اگر کسی ادب عالمی ادب میں کوئی ایسا شاعر ہو تو اس کے ساتھ یہ اندازہ کیا جائے کہ ایک کتاب شائع ہوتی ہے ولی سے اقبال تک اور اس میں حضرت دبیر کا نام 3rd کلاس C کلاس شاعروں میں بھی رکھا نہیں جاتا۔ ایک المیہ دبیر کو اردو ادب کی ضرورت ہے، اردو ادب کو دبیر کی ضرورت ہے، دبیریت پر کام ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت میر انیس کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہ دونوں آنکھیں ہیں جیسا کہ سید شستری نے کہا ہے کہ کسی کا ذائقہ نمکی، ایک کا ذائقہ نمکی ہے، ایک کا ذائقہ شیرین ہے، اور لوگوں کے ذائقوں میں بھی فرق ہے، پسند میں بھی فرق ہے، اس لیے ان دونوں کو یہ دونوں اسی سرزمین کی پیداوار ہے۔ تو آپ نے دیکھا
کہ دبیریت کا مسئلہ میں اس وجہ سے یہاں پر لایا ہوں کہ میں ہر اس چیز پر انکش رکھتا ہوں جس کے ساتھ کچھ ظلم ہوا. دبیریت کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی آسمان براق پر پہنچتی ہے سواری چوتھے پر لفظ 4 سے فائدہ اٹھاتے ہیں دبیر کہ جو معراج نامے چوتھے آسمان کے سیر سے تعلق رکھتا ہے. اس معراج نامے نے دبیر نے بھی افلاک کی سیر کا خوبصورت ذکر کیا ہے. کدھر کو ہے ساقی عیسیٰ مقام کہ چرخے چہاروں ہوا اب عیاں میں 4 سالہ پلا ہوشمند کہ ہو رب مسموع سے رتبہ بلند پلا 4 ساغر مجھے شاد شاد کہ ہو 4 عنصر کو خوبت زیاد اور اس طرح چاروں فلک آشکار کہ جیسے خدا کی کتابیں ہیں 4 پلا وہ شراب مسیحا شہم کہ چاروں طرف مردے ہوں زندہ دم یہی 4 جانی تھی پھر تو ندا سلام علیہ اے حبیب. دیکھا ہم اس میں لفظ 4 کی تکرار ہے. ہم پڑھ نہیں سکتے تبھی نے اس کو نظم کیا. تو اس شعر ایسے شاعر کو بھلا دینا, ایسے شاعر کو نکال کے پھینک دینا اور یہ کہنا کہ یہ مرثیے کا شاعر ہے, اس کو ادب سے کوئی تعلق نہیں, اس کو شاعری سے کچھ تعلق نہیں, یہ اردو کے ساتھ دوستی تو نہیں کر سکتی. ہم کو چاہیے کہ اردو کے اس سے بہتر تو آپ حیات دبیر جو 1913 میں لکھی گئی اس کی تخریص پروفیسر لال نے کی. انہوں نے لکھا کہ اپنے مبلغ علم کو بڑھاؤ, دبیر کو مت گھٹاؤ, کیونکہ یہ اردو کے لیے صحت مندانہ رویہ نہیں. ہم کو چاہیے کہ دبیر کے مرثیوں کو بدائیں. اب بہرحال بس تمام کیا. بات یہ ہے کہ میں بھٹک جاتا ہوں ادھر اور ادھر انیس بھائی, اور یہ معذرت چاہتا ہوں, اسی وجہ سے کاغذ لے کر آتا ہوں تاکہ اپنے راستے پر رہوں. پلٹ رہا ہوں اپنے موضوع پر. 2 منٹ میں آپ کو یہ 2 منٹ ہی رہیں گے. بس حاضر ہوتا ہوں. آپ ہوا یہ کہ براق پر قصد کے شعر لکھے اور براق پر جو شعر ہیں پڑھے اس جو غالب نے لکھے اور اس کو ایک مثال دی ہے. وہ مثال یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ رفتار براق پر کئی تشبیہیں دیتی کہ جیسے گیند اوپر سے نیچے آتی ہے اسی رفتار سے یہ براق نیچے سے اوپر گیا. اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ اس سواری کی رفتار کو بلبل نے کس طرح سے کہا. کہتے ہیں مسل زر بری ماجرا بلبلی کہ بات آمد و برد بوئے کھلی. اس واقعے پر بلبل نے یوں مثال دی کہ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور پھول کی خوشبو اڑا لے گئی. یہ دیکھیے آپ کے براق کی رفتار کو کس طرح سے. اور جب آپ جس چیز کو میں کہہ رہا تھا کہ فلسفہ وحدت الوجود, یہ لا اور الا کا بزنس, یہ ہماؤز اور ہماعزوز کی گفتگو, اس کو نظم میں بیان کرنا مشکل ہے. نظم میں کیفیت اعلیٰ بیان کرنا تو بہت مشکل ہے. اب دیکھیے کیا کہتے ہیں, نیا مضمون اٹھا کے کہتے ہیں کہ خرامی ز مقرا سے لا تیزتر جمالی ز الا دلاوے ستر. اس کے بعد تقریباً 7 یا 8 آپ کے اشعار ہیں جو لا اور الا کی بحث پر ہیں. یہ غالب کا عظیم ترین وہ کلام ہے. اسی طرح سے میں کس شعر پر روکوں, کس شعر کی تعریف کروں. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غالب شناسی کا حق یہ ہے کہ غالب کی نعتوں, غالب کی منقبتیں, غالب کا وہ کلام اس میں حکایتیں ہیں, اس پر بھی نظر کی جائے اور اس سے فارسی ادب اور اردو ادب کے ایوان کو سجایا جائے. شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مہمان جناب ڈاکٹر تقی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں.